السلام علیکم۔ سابق ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شعاب جو کہ جنرل ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور ضلع جنگ میں بھی وہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر تعینات رہے ہیں، وہ اپنی آپ بیتی شعاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب وہ جنگ میں کام کر رہے تھے، ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز تھے، ان دنوں آفس میں ان کے پاس ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام رحمت الہی ہوتا ہے، اور رحمت الہی بتاتا ہے کہ پرائمری اسکول کا وہ ٹیچر ہے اور ریٹائر ہونے والا ہے، اور اس کی 3 جوان بیٹیاں ہیں، اور اس کی جو پینشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اور 3 جوان بیٹیوں کی شادی کرنا اور کرائے کے مکان میں رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہے، اور پچھلے چند دنوں سے وہ نماز شب میں رو رو کے التجا کر رہا ہے، اور پرسوں رات اس کو سرور کونین رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب میں اسے شرف حاصل ہوتا ہے، اور سرور کونین رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شعاب کو جا کے ملیں، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ تو قدرت اللہ شعاب لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے لگا کہ یہ بندہ شاید مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے، اور شاید یہ بزرگ جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے چہرے پر تذبذب اور پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب قدرت اپنا رحمت الہی نے میری یہ کیفیت دیکھی تو وہ ابدیدہ ہو گیا، اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ شعاب صاحب، اللہ کے نام پر شاید میں جھوٹ بول لیتا، لیکن سرور کونین رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو قدرت اللہ شعاب لکھتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو، بزرگ کو 3 ہفتے بعد اپنے آفس آنے کا کہہ دیا، اور وہ چلا گیا، اور اس دوران میں نے اس کی ویریفیکیشن کروائی اپنے سورسز سے، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعہ ہی سچا اور پابند صوم و صلات انسان ہے، جو کہ 5 وقت کا نمازی ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اور اچھا انسان اور سچا انسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مال افسر غلام باز کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان دنوں میں پنجاب حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ 8 مربع تک جو بنجر زمین ہے وہ کسی ایسے شخص کے حوالے کر سکتے تھے جو اس کو آباد کرنے کی یقین دہانی کروائے۔ تو انہوں نے اپنے مال افسر غلام باز کو بلایا اور اس کو کہا کہ کوئی 8 مربع زمین دیکھ کر وہ مجھے بتائے۔ تو لکھتے ہیں کہ مال افسر غلام باز کو لگا کہ شاید قدرت اللہ شعاب صاحب یہ زمین کسی اپنے قریبی کو دینا چاہتے ہیں، تو اس نے یہ زمین مین روڈ کے قریب ہی دیکھ لی، اور جب 3 ہفتے بعد رحمت الہی آیا تو انہوں نے تمام دستاویزات کے سمیت وہ زمین جو ہے وہ اپنا رحمت الہی کے حوالے کر دی اور قبضہ وغیرہ ان کو دے دیا۔ اب قدرت اللہ شعاب لکھتے ہیں کہ 9 سال بعد جب وہ جنرل ایوب خان کے ساتھ کراچی میں تھے، جب مقام صدر اسلام آباد کی بجائے کراچی میں ہوا کرتا تھا، تو ان کو ایک خط موصول ہوتا ہے، اور وہ خط ان کے نام پر رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور وہ خط کو کھولتے ہیں اور خط میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے 8 مربع زمین دی، الحمدللہ میں نے 3 بیٹیوں کی شادی بھی کر دی ہے، اور میں اور میری اہلیہ نے عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر لی ہے، اور ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک کچا مکان بھی بنا لیا ہے تھوڑی سی اپنی ذاتی جگہ لے کے، اور اب اس دور خوشحالی میں مجھے اس 8 مربع زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس خط کے ساتھ اس زمین کے دستاویزات میں نے آپ کو ارسال کر دیے ہیں، بہت شکریہ۔ تو قدرت اللہ شعاب لکھتے ہیں کہ سکتہ طاری ہو گیا، اور میں ابدیدہ ہوا، اور تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، اور میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اور اتنے میں میرے ہی کمرے میں جنرل ایوب خان تشریف لاتے ہیں، اور جب وہ مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہوا، تو میں نے ان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو جب انہوں نے قدرت اللہ شعاب نے سارا واقعہ جنرل ایوب خان کو سنایا تو جنرل ایوب خان نے کہا کہ آپ نے بہت نیک کام سر انجام دیا ہے، اب میں گورنر پنجاب کو کال کرتا ہوں اور یہ زمین آپ کے نام ٹرانسفر کروا دیتا ہوں، آپ اس کو رکھ لیں۔ تو قدرت اللہ شعاب لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے یہ زمین نہیں چاہیے۔ تو جنرل ایوب خان نے کہا کیوں، آپ کو زمین کیوں نہیں چاہیے؟ زرخیز زمین جو کہ کاشت کے قابل ہے، جو کاشت ہو رہی ہے، تو وہ کیوں آپ کو نہیں چاہیے؟ تو قدرت اللہ شعاب لکھتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ 2 گز آخر گھوم پھر کے انجام جو ہمارا ہے وہ 2 گز زمین تک ہی جانا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جائے گی، تو مجھے یہ زمین نہیں چاہیے۔
تو دیکھیں یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے یہ جو واقعہ آپ کو سنایا ہے قدرت اللہ شہاب جو انہوں نے اپنی آپ بیٹی شہاب نامہ میں لکھا ہے، اگر اس طرز سے ہمارے تمام جو ہے وہ سرکاری جو عہدوں پر افسران فائز ہیں، ان کے پاس جتنے بھی لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، تو ایک تو ہماری عوام بھی یہ بندہ جھنگ کا رحمت الہی جو ہے پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا، اور دیکھیں کس طرح سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ 5 مرلوں پہ 2 مرلے پہ بلکہ ایک مرلے پہ جو ہے وہ سکا بھائی کی جو ہے وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان لے لیتا ہے، اور لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس سچے انسان نے کیا کیا کہ اس نے 8 مربع زمین کے کاغذات واپس کر دیے۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ جو دنیا ہے، یہ جو ساری ہمارے پاس آسائشات ہیں، یہ جو زمین ہے، یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو بنگلے ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو رقم ہے، بینک اثاثے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، یہ عارضی ہیں، اور ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ دوسروں کی مدد کے لیے آئے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آئیں، انسانیت کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہمارے جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے پاس جب ایک عام بندہ، عام شہری جو کہ بہت سارے مسائل کا بیچارہ شکار ہوتا ہے، آج کل کی اگر بات کی جائے تو غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کا جو عالم ہے، تو اس میں ان کے پاس اختیارات جو ہوتے ہیں، ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس میں انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، عام آدمی کے لیے، عوام کے لیے بہت ان کے جو مسائل ہیں وہ خاصی حد تک جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کوشش کرتے رہیے گا کہ اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو، اپنے آس پاس میں اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو، ان کو بھی خوش رکھیے اور خوشیاں بانٹیے، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔